بظاہر یہ ایک اطمینان بخش صورتحال ہے، اور اگر کچھ لوگوں کو اس بات پر غصہ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے یا شدید افسوس ہوتا ہے کہ انہیں بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے، ان پر اجتماعی طور پر جرم کا ٹھپا لگایا جا رہا ہے، تو ان کا یہ رد عمل بالکل قابل فہم ہے۔ جس معاشرے، جس قوم اور جس گھر میں اب خود نفرت، امتیاز، جرائم اور بدنامی کا شکار بھی ہو رہے ہوں، وہاں اپنے دفاع میں درست اعداد و شمار پیش کرنا اب کا حق ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کردار کی پاکیزگی، اعلیٰ ظرفی، اخلاقی دیانت اور حقیقی کردار سازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دو بالکل مختلف اصولوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط نہ کریں۔ بے گناہ کو کسی دوسرے کے جرم کا مجرم قرار دینا ظلم ہے، لیکن اپنے گروہ کے مجرم کو اپنے گروہ کی عزت بچانے کے نام پر رعایت دینا بھی ظلم ہے۔ قرآن نے پہلے اصول کو ایک ایسی مختصر اور قطعی عبارت میں بیان کر دیا جس کے بعد اجتماعی جرم کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ الانعام 6:1-6-4۔ یعنی اگر ایک شخص مجرم ہے تو اس کے خاندان، قوم، نسل، مذہب اور پورے ترن وطن طبقے کو مجرم قرار دینا نہ قرآنی عدل ہے، نہ قانونی عدل، نہ سائنسی استدلال۔ لیکن یہی قرآن دوسری طرف ہمیں اپنے خلاف بھی عدل پر کھڑا کر دیتا ہے۔ واونا واقعو یمنے نالن ستن ویلے انفاسوام، عدل پر مضبوطی سے قائم رہو، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ كونوا قوامين بالقسط ولو علت أنفسكم، فرض کیجئے کہ صحیح، قابل تصدیق اور یکساں تعریفوں پر مبنی اعداد و شمار میں تقابلی طور پر ہمارے خلاف لگایا جانے والا الزام بہت مبالغہ آمیز ثابت ہو جاتا ہے، اور زیر بحث شرح 60% کے بجائے کسی دوسرے مفہوم اور تناسب میں سامنے آتی ہے۔ فرض کیجئے کہ 60% ہی کسی مخصوص تقابلی جدول میں ہمارا زیر بحث عدد ہے۔ تقابلی اعتبار سے صورتحال بظاہر بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ عدد کسی مخالف کو خاموش کرانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ایک بحث جیتنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، کسی اکثریت اقلیت کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے جو پوری قوم اور مذہب کو چند افراد کے جرم سے ناپتے ہیں۔ لیکن کیا بحث جیت جانا ہمارا آخری اخلاقی معیار ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہماری اپنی جماعت، اپنی کمیونٹی یا اپنی نسل میں 1% لوگ بھی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے یہ 1% بھی ہماری بے فکری کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور اگر واقعی کسی درست تعریف کے تحت 60% جرم یا مجرمانہ روی کا عدد سامنے آتا ہو تو پھر اسے دوسرے گروہ سے کم ہونے کی وجہ سے قابل قبول قرار دینا اخلاقی دیوالیہ پن ہوگا۔ جرم اس لیے جرم نہیں رہتا کہ دوسرے زیادہ جرم کرتے ہیں۔ حرام اس لیے حلال نہیں ہو جاتا کہ دوسرے اس سے بڑا حرام کر رہے ہیں۔ برائی اپنی شرح کم ہونے سے نیکی میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اور جس فعل میں ممنوع اور حرام وصف موجود ہے، اس کا وہ حصہ صرف اس لیے جائز نہیں ہو جاتا کہ باقی دنیا اس سے زیادہ بدتر ہے، وہ ہم سے زیادہ خراب ہیں۔ کسی مہذب انسان کا اخلاقی دفاع نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معیار دوسروں کی گراوٹ نہیں، اپنی بلندی ہونی چاہیے۔ یہاں قرآن کا ایک اور حکم دونوں فریقوں کے لیے فیصلہ کن ہے۔ ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا وعادلوا وهو أقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المائدہ 5:8۔ یہ آیت صرف اکثریت کو یہ نہیں کہتی کہ مسلمان، مہاجر اقلیت سے نفرت تمہیں جھوٹا اجتماعی الزام لگانے کا حق نہیں دیتی۔ یہی آیت ہمیں بھی کہتی ہے کہ اپنے لوگوں سے محبت تمہیں ان کے جرم پر پردہ ڈالنے کا حق نہیں دیتی۔ اسلامی اخلاق میں اپنے مجرم کو بچانا وفاداری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ جب پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے تو فرمایا اسے ظلم سے روک کر۔ صحیح البخاری 2444۔
یعنی مجرم مسلمان کا دفاع یہ نہیں کہ اس کے جرم کو چھپایا جائے، اس کی حقیقی مدد یہ ہے کہ اسے جرم سے روکا جائے، اور جب برائی موجود ہو تو اس کے ساتھ ذہنی مصالحت بھی اسلامی معیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی دیکھے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اسے ہاتھ، زبان اور کم از کم دل سے برا جانے۔ دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم 49 لہذا ہمارا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے کم مجرم ثابت ہو گئے۔ ہمارا ہدف ہونا چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کو جرم کے حتی الامکان صفر کے قریب لانا، اپنے گھروں میں جرم کے لیے صفر برداشت پیدا کرنا۔ دھوکہ، تشدد، منشیات، چوری، استحصال، جنسی جرائم، گینگ کلچر، نفرت، بددیانتی اور قانون شکنی کو اس وقت بھی برائی کہنا جب مجرم ہمارا اپنا بیٹا، بھائی، دوست، ہم وطن، ہم مذہب ہو۔ اتنا کافی نہیں کہ تم دنیا کو یہ ثابت کر دو کہ تمہیں غلط طور پر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ تمہارا حق ہے کہ تم جھوٹے الزام کو توڑو، لیکن اس کے بعد تمہارا فرض شروع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ہر قسم کی برائی سے دور کرو۔ یہی اصل کردار سازی ہے۔ ایک طرف ہم اجتماعی بدنامی قبول نہیں کریں گے، دوسری طرف اپنی صف میں جرم کے 1% کو بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں بنائیں گے۔ اسلامی تصون پاکیزگی بھی ہمیں مسلسل تزکیے کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ سورت الشمس 91:9۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ صحیح مسلم 223۔ اسی معنی میں یہ سخت تمثیل استعمال کرتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں کردار کی پاکیزگی اتنی عزیز ہونی چاہیے کہ برائی کا ایک قطرہ بھی معمولی نہ لگے۔ یہ فقہی طور پر ہر مادی نجاست کے بارے میں ایک عمومی قانونی قاعدہ نہیں، بلکہ اخلاقی پاکیزگی کی تمثیل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان برائی کی فیصد نہ ناپے بلکہ برائی کو برائی سمجھے اور اسے اپنے کردار سے خارج کرنے کی جدوجہد کرے۔ قانون بھی اسی بنیادی فرق پر قائم ہے۔ سویڈن کے آئینی نظام میں تمام انسانوں کی مساوی قدر اور فرد کی آزادی و وقار کا احترام بنیادی اصول ہے، اور سرکاری اداروں پر مساوات، مروزیت اور غیر جانبداری کا تقاضا عائد ہوتا ہے۔ 1 کیپ 2 اور 1 کیپ 9۔ سویڈش امتیازی قانون 2008 567 کا واضح مقصد بھی نسلی وابستگی، مذہب اور دوسری محفوظ بنیادوں پر امتیاز کا مقابلہ اور مساوی حقوق و مواقع کو فروغ دینا ہے۔ اور سویڈش فوجداری قانون میں شرکن جرم تک کی ذمہ داری اس کے اپنے ارادے یا غفلت کے مطابق جانچی جاتی ہے، یعنی مجرمانہ ذمہ داری شخصی فعل اور شخصی ذہنی کیفیت سے منسلک ہے، محض نسلی یا مذہبی رکنیت سے نہیں۔ 23 کیپ 4۔ یورپی انسانی حقوق کا نظام بھی کسی فرد کو جرم ثابت ہونے سے پہلے مجرم تصور کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق آرٹیکل 6(2) اور یورپی یونین کے بنیادی حقوق کے منشور کا آرٹیکل 48 اسی اصول، یعنی بے گناہی کے مفروضے، کو محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح یورپی یونین کے منشور کا آرٹیکل 21 نسلی یا سماجی اصل، مذہب اور متعدد دوسری بنیادوں پر امتیاز کی ممانعت کرتا ہے۔ لیکن قانون کا یہ تحفظ ہمیں اپنے حقیقی مجرم سے لا تعلق ہونے کا لائسنس نہیں دیتا۔ قانون کہتا ہے بے گناہ کو مجرم مت بنا، اخلاق کہتا ہے مجرم کو بے گناہ مت بنا۔ قرآن دونوں کو ایک ساتھ کہتا ہے۔ سائنس بھی یہی احتیاط سکھاتی ہے۔ شماریات میں ایک معروف غلطی ایکولوجیکل فیلاسی، یعنی اجتماعی عادات سے فرد کے بارے میں غلط نتیجہ اخذ کرنا، کہلاتی ہے۔ کسی محلے، قوم، مذہبی گروہ آبادی میں کسی شرح کا پایا جانا اس گروہ کے ہر فرد کی خصوصیت ثابت نہیں کرتا۔ یہ اصول 1950 میں W.S. رابنسن کے کلاسیکی مطالعے سے مشہور ہوا، اور جدید جرمیات میں بھی یہی تنبیہ کی جاتی ہے کہ گروہی عادات سے کسی فرد کے مجرمانہ روی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے اس گروہ میں جرم کی شرح زیادہ ہے، لہذا سامنے کھڑا فرد مجرم ہے، سائنسی استدلال نہیں، شماریاتی مغالطہ ہے۔ جدید تحقیق یہ بھی دکھاتی ہے کہ چند افراد کے اعمال کا الزام پورے مسلم گروہ پر منتقل کرنا اجتماعی الزام اور دشمنی کو بڑھا سکتا ہے، جبکہ اسی دوہرے معیار کو نمایاں کرنے سے اجتماعی الزام اور مسلم مخالف دشمنی میں کمی دیکھی گئی۔ لیکن اسی سائنس کو ہمیں اپنے ضمیر کو سلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اگر گروہی شماریات کسی فرد کو مجرم ثابت نہیں کرتی تو یہی اصول ہمیں بے گناہوں کا دفاع کرنے کا حق دیتا ہے، اور اگر کسی فرد کا جرم ثبوت سے ثابت ہو جائے تو یہی فردی ذمہ داری ہمیں یہ حق نہیں دیتی کہ وہ ہمارا آدمی ہے کہہ کر اسے اجتماعی شناخت کے پیچھے چھپا دے۔ فلسفے میں بھی یہی دوہرا تقاضا ملتا ہے۔ ارسطو نے ایتھکس کتاب دوم میں کردار کو عادت سے بننے والی چیز قرار دیا کہ انسان عادل اعمال کرتے کرتے عادل بنتا ہے، یعنی کردار تقریروں سے نہیں، مسلسل عمل سے بنتا ہے۔ جان رالز کے جسٹس ایز فیئرنیس میں انصاف کو ایسے غیر جانبدار نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں انسان یہ نہ جانتا ہو کہ معاشرے میں وہ اکثریت ہوگا، اقلیت، طاقتور ہوگا یا کمزور۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم نہ ہو کہ کل الزام لگانے والا ہم ہوں گے یا الزام سہنے والے، تو ہم ایسا اصول ہی پسند کریں گے جو بے گناہ کو اجتماعی جرم سے محفوظ رکھے۔ بس ہمارے سامنے دو ناقابل سمجھوتا فرائض ہیں: دوسروں کے جھوٹے اجتماعی الزام کو پوری قوت سے رد کرنا، اور اپنے اندر موجود حقیقی برائی کو اس سے بھی زیادہ قوت سے ختم کرنا۔ ہمیں یہ اعزاز نہیں چاہیے کہ ہم ان سے کم برے ہیں، ہمیں یہ منزل چاہیے کہ ہماری نئی نسل کہہ سکے ہم کسی بے گناہ پر کسی دوسرے کا جرم نہیں ڈالتے، اور ہم اپنے مجرم کو اپنی قوم، مذہب، خاندان یا اقلیت کی ڈھال بھی نہیں دیتے۔ 60% ہو، 6.4% ہو، 1% ہو یا ایک شخص ہو، جرم کا اخلاقی حکم فیصد سے تبدیل نہیں ہوتا۔ اعداد و شمار یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کا الزام جھوٹا، مبالغہ آمیز یا غیر منصفانہ ہے، مگر اعداد و شمار کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک ثابت شدہ برائی اب برائی نہیں رہی۔ ہم بحث جیتنے کے لیے نہیں، کردار جیتنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اکثریت کو شرمندہ کر کے مطمئن نہیں ہوں گے، ہم اقلیت کی صفائی پیش کر کے بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی نسل کو اس مقام تک لے جانا چاہتے ہیں جہاں کسی دوسرے کے جرم سے اسے بدنام کرنا بھی ناممکن ہو، اور اس کے اپنے کردار میں جرم کے لیے پناہ ڈھونڈنا بھی ناممکن ہو۔ یہی انصاف ہے، یہی اعلیٰ ظرفی ہے، یہی کردار سازی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب، قانون، سائنس، فلسفہ اور انسانی اخلاق ایک ہی بات کہتے ہیں: بے گناہ کو مجرم مت بنا، اور مجرم کو اپنا کہہ کر بے گناہ مت بنا۔